ایسا نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ باقی گمراہ فرقوں سے ہٹ کر ہے، یعنی باقی 14 صدیوں میں کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر ایسا عقیدہ ضرور رکھتا ہے جو میں عقیدہ رکھ رہا ہوں۔ یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ مرزا جیلمی کے کچھ عقیدے رافضیوں سے ملتے ہیں، کچھ خارجیوں سے ملتے ہیں، کچھ معتزلہ سے ملتے ہیں، اور معتزلہ بھی گمراہ ہیں، روافض بھی گمراہ ہیں، اور خارجی بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان سے ہٹ کر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے بحمد تعالیٰ صحابہ سے لے کر آج تک امت کے فقہا، اولیاء، سلف صالحین جو ہے وہ ان کے تھرو ہم تک اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کہ جس میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے مرزا جرمی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اب ہم مسلمان کے ساتھ یا مسلم کے ساتھ دوسرا ٹائٹل استعمال کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے دین کے اعتبار سے۔ نہ صرف ہمارا دین اسلام ہے بلکہ قرآن مجید کی روشنی میں ہر نبی کا دین دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین لے کے ہیں اس کا نام کیا؟ دین اسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اللہ رب العزت اس سے دین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین کون سا پسندیدہ ہے؟ دین اسلام۔ تو سب نبیوں کا دین دین اسلام، بلکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنی امت، اپنی اولادوں کو جو وصیت کی ہے وہ بھی وصیت یہی کی ہے کہ تم نے اسلام کی حالت میں فوت ہونا ہے، مسلمان فوت ہونا ہے، کسی دوسرے دین پر فوت نہیں ہونا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں ہے، اپنے بیٹوں سے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نے نہیں مرنا مگر مسلم۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے۔ تو ان کا دین بھی دین اسلام ہے۔ دین کے اعتبار سے سب نبی اور نبیوں کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ماننے والے وہ مسلم ہیں، یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو۔ سب نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ اب بات آ جاتی ہے شریعت کی۔ جب شریعت کی بات آئے گی تو شریعت کے اعتبار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے وہ عیسائی کہلائیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں وہ موسوی کہلائیں گے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں وہ محمدی کہلائیں گے۔ محمدی ہونا یہ مسلم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جب ہم بات دین کی کریں گے تو دین کے اعتبار سے ہم مسلم، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی، اور جب بات آئے گی مسلک کی تو کلمہ پڑھنے والوں کے، مسلمان کہنے والے والوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے اور جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس جماعت کے اعتبار سے ہم مسلک کے اعتبار سے اہل سنہ والجماعت ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا ٹائٹل استعمال کرنا یہ مسلم ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مسلم ہونے کے دعوے دار سارے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جبریہ، قدریہ، معتزلہ، مشبہہ، مرجیہ، روافض، خوارج، یہ سارے مسلم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو یہ سارے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمارا مسلک، اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعت۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرزا جرمی کہتا ہے کہ میں تو نبی کریم